بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے عرض کی، اے اللہ کے برگزیدہ بندے، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، میری بھی مدد فرمائے۔ میرا بچہ پرنالے پر چڑھ گیا ہے اور نیچے اترنے کا نام نہیں لیتا۔ مجھے خدشہ ہے کہ وہ کہیں گر نہ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے کسی ہم عمر بچے کو چات پر کھڑا کر دو، تمہارا بچہ نالے سے خود بخود اس کے پاس جا پہنچے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور بچہ پرنالے کو چھوڑ کر اس بچے کے پاس جا پہنچا۔ ایسا کیوں کر ممکن ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنس اپنے جنس کی جانب مائل ہوتی ہے اور اپنے جنس میں کشش محسوس کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر لباد بشریت میں تشریف لائے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں۔ اسلامی لشکر کے ایک سپاہی ہیشم سے روایت ہے کہ جب وہ سفر سے واپس آیا تو اس کی بیوی کے ہاتھ 6 ماہ کی مدت میں بچے کی پیدائش ہو گئی تھی۔ ہیشم نے اس بچے کو اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ آخر کر دونوں میاں بیوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا معاجرہ ان کو بتایا کہ ہیشم نے کہا کہ 6 ماہ سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ میں سفر سے واپس لوٹا ہو اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے، یہ میرے نطفے سے نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ عورت کو سنسار کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنسار کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر سے حاملہ ہوئی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اس کی مدت حمل اور مدت رضع 30 ماہ ہے۔ پھر فرمایا مائیں اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائے، لہٰذا اگر 30 سے 24 کو نفی کر دیا جائے تو مدت حمل 6 ماہ بنتی ہے اور 6 ماہ بچہ پیدا ہو کر زندہ رہ سکتا ہے، لہٰذا یہ لڑکا اسی شوہر کا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کو رہا کر دیا اور بچے کو باپ کے ساتھ ملا دیا اور اس فیصلے کی بھرپور تحسین فرمائی۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں چلے جا رہے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ غیظ و غضب کی حالت میں ایک عورت کو گھسیٹتے لیے جا رہے ہیں اور عورت خوف کے مارے کانپ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا کہ تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے، اسی لیے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو ان کے ہاتھوں سے چھینا اور ان لوگوں کی خوب سرزنش فرمائی۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی۔ ان کی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور کسی بات کے معلوم ہونے پر ایسا کیا ہوگا، جاؤ ان کو میرے پاس بھیجو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ نے ان لوگوں کو کیوں واپس کر دیا اور ان کو عصمت کار عورت پر حد قائم کرنے سے کیوں منع کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی وہ بے قصور ہے۔ ایک سونے والا آدمی یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا نابالغ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا گناہ میں مبتلا آدمی جب تک باہوش نہ ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبسم فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، اس عورت کو بھی دیوانہ پن کا دورہ پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اس کے پاس اس حالت میں آیا ہو کہ اسے دیوانے پن کا دورہ پڑا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو رہا کر دیا۔ ایک بار 2 کنیزیں ایک لڑکا اور لڑکی میں جھگڑا کرتی ہوئی آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ، اس میں وہ فیصلہ کریں گے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو تمام قصہ بیان کیا گیا۔ فرمایا 2 شیشیاں منگواؤ اور ان کو وزن کر کے ان کنیزوں کو دو کہ اپنا اپنا دودھ اس میں بھرے۔ جب وہ شیشیاں دودھ سے بری ہوئی آئے، فرمایا اب پھر وزن کرو، جس کی شیشی بری ہو اس کا لڑکا ہے اور
جس کی شیشی ہلکی ہو اس کی لڑکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیسے فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرد کے لیے عورت سے 2 گنا حصہ ہے۔ قائرین اس آرٹیکل کے لیے مواد محمد عبداللہ مدنی کی کتاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے سے لیا گیا ہے۔ اس کو شائع کرنے کا مقصد تصویر کا دوسرا رخ دکھانا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں تقریباً تمام لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے جنگجو تھے جنہوں نے بڑے بڑے سرماؤں کو میدان جنگ میں زیر کیا تھا، لیکن بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے پائے کے عالم اور دانشور بھی تھے۔ تو ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کرے اور شیئر کرے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔